أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تجوید قاعدہ کورس بک نمبر 1 اور سبق نمبر 19 جو ہے آج ہم نے پڑھنا ہے، جو کہ شد کے متعلق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے نا سکون یعنی جزم کے متعلق پڑھ لیا، تو اب ہم نے شد کے متعلق پڑھنا ہے کہ شد والے حرف کو کس طرح ادا کرنا ہے، کیسے پڑھیں گے۔ شد والا حرف اگر صحیح پڑھنا آ گیا تو سمجھیں گے قرآن پاک میں پھر غلطی نہیں ہوگی۔ کئی جگہ جو ہے نا قرآن پاک میں لوگوں سے جو ہے نا غلطی ہوتی ہے شد کی وجہ سے، اور بلکہ بعض جو ہے نا حفاظ جو ہے نا جو حفظ کیا ہوتا ہے لیکن تجوید نہیں پڑھی ہوتی، ان سے بھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ شد والا حرف جو ہے نا وہ صحیح ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس کو جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو شد جو ہے نا 3 دندانوں والا جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 3 دندانے سے ہوتے ہیں، ڈبلیو سے بنا ہوتا ہے، اس کو شد کہتے ہیں، تشدید بھی کہتے ہیں اور شد بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا نام جو ہے، نام سے جو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تھوڑی سختی آئے گی۔ تو سختی کس طرح؟ ہلکا سا دباؤ دے کر پڑھنا اور میم مشدد نون مشدد میں غنہ کرنا، یعنی تکلف اس میں نہیں ہوگا، بغیر تکلف کے قرآن پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ خواہ ترتیل میں آپ تلاوت کریں، حدر میں پڑھیں یا حرف ادا کریں کوئی بھی، تو اس میں تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ تکلف سے جو ہے نا پڑھنا منع ہے تجوید کے اندر، آسانی سے پڑھ سکے۔ اگر آپ سے تکلف ہو رہا ہے اس میں تو مزید اس کی پریکٹس کریں تاکہ وہ حرف صحیح ہو جائے۔ اچھا، اب اس میں جو تھوڑی جو سختی آتی ہے، ہلکا سا جو دباؤ آتا ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو شد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شد والے حرف میں جو ہے نا آپ نے 3 باتیں نوٹ کرنی ہیں۔ نمبر 1، شد والا حرف جو ہے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ 2 مرتبہ کس طرح کہ 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر اور دوبارہ اس کی جو اپنی حرکت ہے، زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، اس کے ساتھ پڑھنا۔ تو اس طرح 2 مرتبہ ہو گیا، یعنی آواز اس کی ڈبل ہو جاتی ہے۔ یعنی شد والا حرف جو ہے پہلے ساکن پڑھا جاتا ہے پھر متحرک پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو بات ہے وہ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے، آواز تھوڑی اس میں رک جاتی ہے۔ اور رکتی کیوں ہے؟ جو تیسری تعریف ہے کہ سخت پڑھنا، ہلکا سا دباؤ دے کر پڑھنا، اس وجہ سے آواز تھوڑی سی رکتی ہے۔ جو ہلکا سا دباؤ آتا ہے، جو تیسری بات اس میں سختی والی کہ اس میں تھوڑا سا ہلکا سا دباؤ دے کر پڑھنا، اس سے جو ہے آواز تھوڑی رکتی ہے۔ تو یہ 3 باتیں جو ہے نا آپ نے شد کی ادائیگی میں جو ہے نا یاد رکھنی ہے، تو تب جو ہے شد انشاءاللہ پھر صحیح پڑھا جائے گا۔ اب ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں کہ پہلے ہم نے حمزہ کا نام لینا ہے، پھر خا کا، پہلے حمزہ کا نام لینا ہے پھر خا کا، اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کی حرکت پڑھنی ہے۔ حمزہ خا زبر، یعنی زبر جو ہے نا حمزہ کی پہلے پڑھ جائے گی، حمزہ خا، یعنی اصولی ہے کہ پہلے حروف کا نام لیا جائے، حرکات کا بعد میں لیا جائے۔ تو حمزہ کا پہلے نام لیں گے، پھر خا کا، اور پھر زبر کا نام لیں گے۔ تو اس کا جوڑ اس طرح ہوگا، حمزہ خا زبر اخ۔ خا جو ہے نا گلے کے شروع سے ادا ہوتی ہے، جہاں سے خرخراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے، یہاں سے اس کو ادا کرنا ہے۔ حمزہ خا زبر اخ، خا زبر خا، اخ اخ، حمزہ خا زیر اخ، خا زبر خا، اخ، حمزہ خا پیش اخ، خا زبر خا،
اخ، یعنی اگر آپ اس طرح پڑھیں گے اخ پڑھیں، اس میں جو دباؤ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی جو سختی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر شد بھی ختم ہو جاتی ہے. تو رومان کس طرح ہوگا؟ اخ اخ اخ. تو اسی طرح آگے حمزہ صا زبر اس، صا زبر صا، اس، یعنی اصا نہیں پڑھنا، اس. حمزہ صا زیر اس، صا زبر صا، اس. حمزہ صا پیش اس، صا زبر صا، اس، 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 اس. یعنی صاد کو موٹا بھی ہم نے پڑھنا ہے، موٹے حروف میں سے ہے، خا بھی موٹے حروف میں سے ہے، اور آگے پھر غاد بھی موٹے حروف میں سے ہے. حمزہ ضا زبر او، ضا زبر ضا، او. حمزہ ضا زیر اض، ضا زبر ضا، اض. حمزہ ضا پیش اض، ضا زبر ضا، اض، 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 اض. اور اس کے بعد پھر غین، غین بھی موٹے حروف میں سے ہے، اور اس طرح طوا بھی موٹے حروف میں سے ہے، قاف بھی موٹے حروف میں سے ہے. حمزہ غین زبر اغ، غین زبر غا، اغ. یعنی غین کو بھی ہم نے گلے کے شروع سے ادا کرنا ہے. خا اور غین ان کا ایک ہی مخرج ہے. اغ، حمزہ غین زیر اغ، غین زبر غا، اغ. حمزہ غین پیش اغ، غین زبر غا، اغ، 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 اغ. تو گلے کے شروع سے جس طرح ہم غرارہ کرتے ہیں منہ میں پانی ڈال کر، تو وہی سے غین کو ادا کرنا ہے. حمزہ طوا زبر او، طوا زبر طوا، او طوا. طوا کی آواز آپ نے موٹی کرنی ہے تو طوا کی آواز بن جاتی ہے. زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں گے، کوئی بھی حرف آپ موٹا پڑھیں تو اس کو موٹا کرنے کے لیے زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں گے. او طوا، حمزہ طوا زیر ات، طوا زبر طوا، ات طوا. حمزہ طوا پیش ات، طوا زبر طوا، ات طوا، ات طوا، ات طوا، ات طوا. اس کے بعد پھر حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قا، اق قا. حمزہ قاف زیر اق، قاف زیر، حمزہ قاف زیر اق، قاف زبر قا، اق قا. حمزہ قاف پیش اق، قاف زبر قا، اق قا، اق قا، اق قا، اق قا. تو قاف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. جس طرح موٹے حروف اکثر جو ہے نا لوگ موٹے نہیں پڑھ سکتے، باریک پڑھ لیتے ہیں، تو باریک پڑھنے سے حرف چینج ہو جاتا ہے، دوسرا حرف ہو جاتا ہے. جس طرح ابھی قاف کو موٹا نہیں کریں گے تو کاف ہو جائے گا، کاف الگ حرف ہے تو معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر غا ہے، تو غا بھی موٹے حروف میں سے ہے. ذال کو ہم موٹا کریں گے تو غا کی آواز بن جاتی ہے. حمزہ غا زبر او، غا زبر غا، او غا. حمزہ غا زیر اغ، غا زبر غا، اغ. حمزہ غا پیش اغ، غا زبر غا، اغ، 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 اغ. اس کے بعد پھر جس طرح آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میم مشدد اور نون مشدد، ان پہ جب شد آئے گی تو غنہ آپ نے لازمی کرنا ہے. شد والے حروف میں جو ہے نا یہ آپ نے لازمی بات یاد رکھنی ہے کہ شد والے جتنے بھی حروف آئیں گے ان میں سے جو ہے نا میم اور نون جب آئیں گے ان پہ شد آئے گی تو آپ نے غنہ کرنا ہے. غنہ کی مقدار جو ہے نا وہ ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو جو ہے نا غنہ کرنا ہے. تو جس طرح بھی کھلی انگلی کو آہستہ سے بند کر لیں یا بند انگلی کو آہستہ سے کھول لیں تو یہ الف کی مقدار ہے اور اس کے برابر آپ نے غنہ کرنا ہے. جس طرح ہم نے پڑھنا ہے حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما، ام. حمزہ میم زیر ام، میم زبر ما، ام. حمزہ میم پیش میم زبر ما، ام، ام، ام.
حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، حمزہ نون پیش ان، نون زبر نا، ان، 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 ان۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے شاد والے حرف کو پڑھنا ہے۔ تو اس میں جو 3 باتیں ہیں وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اور شد والا حرف پہلے ساکن پھر متحرک پڑھا جاتا ہے، اور شد والا حرف جو ہے سخت پڑھا جاتا ہے، یعنی اس میں تھوڑا سا ہلکا سا دباؤ ہوتا ہے اور آواز جس کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ تو یہ 3 باتیں جو ہے نا آپ نے شد کے متعلق یاد رکھنی ہیں۔ تو یہاں تک جو ضروری باتیں تھیں شد کے متعلق وہ الحمدللہ پوری ہو گئی تقریباً۔ تو باقی انشاءاللہ پھر آگے اس کی جو مشق آئے گی اور اس میں جو ہے انشاءاللہ ہم باقی اسباق جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ والسلام۔